عرب دیشوں میں عورت جب پیدا ہوتی تھی، لڑکی جب پیدا ہوتی تھی، اسے زندہ دفنایا جاتا تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن نازل ہونے کے بعد یہ غلط پریکٹس بند ہو گئی، عورتوں کو دفنانا بند ہو گیا الحمدللہ. لیکن پھر بھی دنیا کے کئی شہروں میں آج بھی یہ ہو رہا ہے، اور افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں بھی ہو رہا ہے. اسلام سب سے پہلا مذہب ہے جس نے عورتوں کو عزت دی اور برابر کے حقوق دیے، اور حقوق دینے کے بعد یہ حقوق کو قائم رکھنے کے لیے اس کا طریقہ بھی سکھایا. جب عورتوں کو اپنے حق دیے، طریقہ سکھلایا کس طریقے سے حق برقرار رہ سکتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام میں عورتوں کو حجاب کرنے کے لیے فرض کیا. لیکن اکثر مقررین عورتوں کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورتوں کے بارے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ کہہ دو مومن مردوں سے کہ جب بھی وہ کوئی عورت کو دیکھے اور ان کے ذہن میں غلط خیالات آ جائے، فوراً اپنی نظر کو نیچے کرے تاکہ وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکے. یعنی جب بھی اسلام میں مرد عورت کو دیکھتا ہے، غلط خیالات آ جاتے، فوراً اسے نیچے دیکھنا چاہیے. ایک وقت ایک مسلم لڑکا تھا جو لڑکی کو دیکھ کے گھور رہا تھا. تو میں نے کہا بھائی صاحب اسلام میں گھورنا عورت کو حرام ہے. تو اس نے مجھے کہا کہ ہمارے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے تو آدھی نظر بھی مکمل نہیں کی اب تک. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے تھے کہ پہلی نظر کی اجازت ہے، دوسری حرام ہے. اس کا مطلب نہیں کہ آپ لڑکی کو 10 منٹ تک دیکھو بنا پل کے جھپکائے وداؤٹ بلنکنگ اور کہو کہ میں نے نظر نہیں پوری کی. اللہ کے رسول یہ فرماتے تھے کہ اگر آپ انٹینشنلی غلطی سے کوئی لڑکی کو دیکھتے ہیں تو پھر سے مت دیکھو تاکہ آپ اس کی بیوٹی پہ فیسٹ کر سکو، تاکہ آپ اس کی زینت کو لے کے عیش کر سکو. اس کی فوراً بعد دوسری آیت آتی ہے عورتوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ کہہ دو مومن عورتوں سے کہ وہ اپنی نظر کو نیچے کرے اور اپنے سر کا پلو چھاتی پہ ڈھانک لے، اور اپنی زینت مت دکھاؤ صرف جو اپنے آپ ظاہر ہوتا ہے، اور اپنی زینت کو چھپاؤ صرف اپنے شوہر، اپنے بیٹوں، اپنے والد. اور ایک بڑی فہرست ہے جو محرم کی فہرست ہے کہ محرم کے علاوہ باقی لوگوں کے سامنے، باقی مردوں کے سامنے آپ کو حجاب کرنا فرض ہے. اسلام میں حجاب کے متعلق 6 پوائنٹس ہیں، 6 نقطے ہیں. نمبر 1 ہے ایکسٹینٹ، کتنا ڈھکا ہونا چاہیے اپنا جسم. مرد کے لیے ہے ناف سے لے کے گھٹنے تک، عورتوں کے لیے سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے، صرف ان کا چہرہ اور ہاتھ کلائی تک دکھ سکتا ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ چہرہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 نقطے جو ہے وہ مرد اور عورتوں میں یکساں ہے. کپڑے اتنے چست نہیں پہننا چاہیے تاکہ جسم کا نقشہ دکھ جائے. کپڑے اتنے مہین، اتنے پتلے، اتنے جھلکنے والے، ٹرانسپیرنٹ، ٹرانسلوسنٹ نہیں ہونا چاہیے تاکہ آپ کپڑے کے تھرو جسم کو دیکھ سکیں. چوتھا نقطہ، کپڑے اتنے بھڑکیلے نہیں ہونا چاہیے تاکہ دوسرا جنس اس سے متاثر ہو جائے. 5واں نقطہ، کپڑے دوسرے جنس کے نہیں ہونا چاہیے. مرد عورت کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، عورت مرد کے کپڑے نہیں پہننا چاہیے. اور 6واں نقطہ ہے کہ کپڑے ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسلمانوں کی نشانیوں میں سے ہو. مثال کے طور پہ ٹیکا یا صلیب، ایسے نشانیاں نہیں پہننا چاہیے. یہ 6 نقطے ہیں کپڑوں کے بارے میں. لیکن حجاب صرف کپڑوں میں نہیں ہے، کپڑوں کے علاوہ کس طریقے سے عورت
اور مرد پیش آتے ہیں، کس طریقے سے بات کرتے، کس طریقے سے چلتے ہیں، کپڑے کے حجاب کے علاوہ حجاب ذہن کا، حجاب دل کا، حجاب سوچ کا، کس طریقے سے عورت چلتی ہے یا مرد چلتا ہے، بات کرتی ہے یا بات کرتا ہے، سوچتا ہے یا سوچتی ہے، ان ساری باتوں کو لے کے حجاب مکمل ہوتا ہے، صرف کپڑے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 59 میں کہ اے پیغمبر، اے رسول، کہہ دو اپنی عورتوں سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومن عورتوں سے کہ جب بھی وہ باہر جائے اپنے جسم پہ جلباب اوڑھ لے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے، so that they shall be recognized and no one shall molest them۔ قرآن مجید میں حجاب کہا گیا عورتوں کے لیے تاکہ لوگ انہیں پہچان سکے اور ان کے ساتھ کوئی چھڑکانی نہ کرے۔